نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ فتنوں کے دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آئیے اس سلسلے میں رہنمائی کے لیے صحیح بخاری کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ ایسے حالات میں ہمارا عملی رویہ کیا ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان حالات میں کیا تعلیم دی؟ باب ما جاء فی قول اللہ تعالی واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصة وما كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحذر من الفتن۔ باب ما جاء جو بھی آیا ہے فی قول اللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی کے قول میں سے، بات میں سے، یعنی فتنے کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو کچھ فرمایا ہے وہ قرآن پاک کی سورۃ الانفال کی یہ آیت ہے، واتقوا فتنةً، اور بچو اس فتنے سے، لا تصیبن، نہ پہنچے گا، الذین، ان لوگوں کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، منکم، تم میں سے، خاصتاً، خاص طور پر، یعنی اس فتنے سے بچو جو ظالموں پر خاص نہیں رہتا بلکہ اس کا اثر ظالموں اور غیر ظالموں سب تک پہنچتا ہے۔ تو بنیادی طور پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ فتنے سے بچنے کی کوشش کرو، فتنوں سے پناہ مانگو، فتنوں سے بچاؤ کرو، کیونکہ جب کوئی فتنہ پھیلتا ہے تو پھر اس کی سزا یا اس کا اثر یا اس کا نتیجہ صرف وہ لوگ نہیں بھگتتے جو اس فتنے کا سبب ہوتے ہیں یا اس سے متعلق ہوتے ہیں، بلکہ وہ ان تک بھی جا پہنچتا ہے جن کا براہ راست اس میں نہ کوئی قصور ہوتا ہے، نہ وہ اس میں کسی بھی طرح شامل ہوتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جب ایک وبا پھیلتی ہے، ایک وائرس پھیلتا ہے، ایک بیماری پھیلتی ہے، تو وہ صرف ان لوگوں تک نہیں رہتی جنہوں نے کوئی بد پرہیزی کی ہوتی ہے یا جو اس کا پہلا ٹارگٹ ہوتے ہیں، بلکہ جب وہ پھیلنے لگتی ہے تو بہت سے صحت مند غیر متعلقہ افراد کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور اس طرح بہت سی بے گناہ جانیں ہلاک ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جب کسی ملک میں، کسی علاقے میں، کسی جگہ پر کوئی فتنہ پھیلتا ہے تو اس کے نتیجے میں بہت سے بے گناہ انسان اور بہت سے معصوم لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ فتنوں سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت طلب کرنی چاہیے۔ فتنے کا لفظی مطلب سونے کو آگ میں تپانا۔ فتنہ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی ڈکشنری میننگ بنیادی طور پر لفظ کہاں سے ہے؟ سونے کو آگ پہ تپانا۔ مثلاً آپ جیولر کے پاس لے کر جاتے ہیں اپنی انگوٹھی اور کہتے ہیں یہ سونے کی ہے، آپ اس کی قیمت لگائیے، تو اس کی اصل حقیقت پتہ کرنے کے لیے کہ یہ کس قیمت کا سونا ہے یا کس حیثیت کا ہے، تو عام طور پہ کیا ہے کہ اس کو گرم کر کے دیکھا جاتا ہے، تو گرم کرنے سے اس کی اصل حالت سامنے آنے لگتی اور مزید پگھلا کر اس کا کھرا کھوٹا ہونا بھی معلوم کیا جاتا ہے کہ اس کی اصلیت کیا ہے۔ تو اسی طرح فتنے کے معنی آزمائش بھی ہے، گناہ بھی ہے۔ فتنہ عام طور پر، آزمائش عام طور پر لوگوں کے کھرا کھوٹا ہونے کی پہچان کے لیے بھی آتی ہے۔ یعنی فتنے کو اگر آزمائش کے معنی میں لیا جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی فتنہ آتا ہے یا آزمائش آتی ہے یا ان یوزول سچویشن ہوتی ہے تو اس میں لوگوں کی اصلیت کھل جاتی، لوگوں کے ایمان کی حالت پتہ لگنے لگتی ہے، لوگوں کا اندر باہر آنے لگتا ہے جو عام نارمل سچویشن میں آپ نہیں پہچان سکتے۔ فتنہ کبھی عذاب کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے ایک آیت میں آتا ہے ذوقوا فتنتکم۔ فتنے سے مراد گناہ بھی ہوتا ہے، یعنی فتنہ آزمائش کے معنوں میں بھی، فتنہ عذاب کے معنوں میں، فتنہ گناہ کے معنوں میں بھی، جس کی سزا عام ہوتی ہے۔ اور عام طور پر فتنہ کب پھیلتا ہے، اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ جب لوگ دوسروں کو برائی سے نہیں روکتے تو پھر برائیاں اتنی عام ہو جاتی ہیں کہ وہ لوگ
جو ڈائریکٹلی کسی برائی میں ملوث نہیں بھی ہوتے وہ بھی اس کا شکار ہو جاتے، ان تک بھی اس کا اثر پہنچتا ہے. مثلاً اگر کسی بستی کے اندر بہت گندگی پھیل جائے تو اس کی بو صرف ان تک نہیں پہنچے گی جنہوں نے وہ گندگی پھیلائی ہوگی، دوسروں تک بھی پہنچے گی اگر دوسرے لوگ اس گندگی کے پھیلانے والوں کو روکیں گے نہیں، پکڑیں گے نہیں. اسی طرح جب کسی معاشرے کے اندر کوئی برا کام ہوتا ہے اور دوسرے لوگ دیکھتے رہتے ہیں اور وہ آگے بڑھ کر روکتے نہیں، اس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ان گناہوں کی جو سزا ہوتی، اس کا جو اثر ہوتا ہے، پھر اس کا شکار سب لوگ ہو جاتے ہیں، اور وہ تمام بھی جو خود برا نہیں کر رہے ہوتے. تو یہاں جب یہ فرمایا گیا وَاتَّقُوا فِتْنَةً، بچو فتنے سے، تو مراد یہ ہے اس گناہ سے جس کا اثر صرف ظالموں تک یعنی گناہ کرنے والوں تک ہی نہیں ہوگا، خاصتاً یعنی خاص طور پر جنہوں نے یہ غلطی کی انہی تک نہیں رہے گا بلکہ دوسروں تک بھی جا پہنچے گا. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک مثال دی تھی برائیوں سے نہ روکنے والوں کے لیے کہ ایک کشتی جس میں بہت سے لوگ سوار ہوں اور ایک شخص آگے بڑھ کے اس میں سوراخ کرنے لگے، اگر لوگ اس کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کشتی میں سوراخ ہونے کی صورت میں پانی کشتی کے اندر بھر جائے گا اور وہ بھی ڈوبے گا جس نے سوراخ کیا، اور وہ سارے بھی ڈوبیں گے جو تماشا کھڑے دیکھتے رہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے اس آیت سے کہ عام طور پر مصیبتیں، فتنے، آزمائشیں، سزائیں عموماً اس وقت آتی ہیں جب زمین میں اللہ کی نافرمانی، ناشکری اور گناہ بہت پھیل جاتے ہیں. وما كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یحذر من الفتن، خبردار کرتے، ڈراتے، بچنے کو کہتے فتنوں سے. یعنی اس باب کے اندر وہ احادیث آئیں گی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فتنوں سے بچنے کے لیے جو تلقین کی، یہ جن فتنوں کی طرف اشارہ کیا. اصل میں ایسی احادیث ہر دور میں جب ان کی تفسیر کی گئی تو لوگوں نے اپنے اپنے دور کے اعتبار سے ان کی مثالیں بیان کی. ہمیں کسی خاص دور سے ان کو ریلیٹ نہیں کرنا. ہم بطور مثال تو کہہ سکتے ہیں مثلا فلاں دور میں ایسا ہوا، لیکن دراصل یہ باتیں ہر دور کے لیے، اور حالات اگر کسی وقت زیادہ سے زیادہ بھی خراب ہوتے ہیں تو اس میں بھی یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ خدا کی قسم تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور ضرور برائی سے روکو گے، ورنہ تم پر ایسا وقت آئے گا کہ جب تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں گی. حدثنا ابو نعیم حدثنا ابن عیینہ عن الزہری وحدثنی محمود اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزہری عن عروۃ عن اسامۃ بن زید قال اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم على اتم من آطام المدینة فقال هل ترون ما ارى قالوا لا قال فإني لأرى الفتن تقع خلال بیوتکم کوقع القطر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشرف چڑھے، اوپر گئے. اشرف کا مطلب ہوتا ہے اوپر جانا، اشراف ظاہر ہونا، سامنے آ. علی اتم من آطام مدینہ، مدینہ کے محلوں میں سے ایک محلے پر چڑھے، یعنی اونچی جگہ پر چڑھے. فقال، پھر فرمایا، ہل ترونا، کیا تم دیکھتے ہو، ما ارا، جو میں دیکھ رہا ہوں، کیا تم کو وہ نظر آ رہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں؟ قالوا لا، لوگوں نے کہا نہیں. قال، آپ نے فرمایا، فإنی لأری الفتن، میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں، جو مصیبتیں آنے والی ان کو اترتے دیکھ رہا ہوں. تقع خلال بیوتکم، جو تمہارے گھروں کے بیچ میں واقع ہوں گی. کوقع القطر، جیسے بارش کے قطرے، یعنی بارش جیسے قطروں کی شکل میں ٹپک کے گھروں کے اندر تک چلی جاتی ہے، ایسے ہی میں مدینہ کے اوپر فتنوں کی بارش ہوتے دیکھ رہا ہوں جو وقتاً فوقتاً مشکلات آئیں گی اور آپ کے بعد آئیں. باب ظہور الفتن، فتنوں کا ظاہر ہونا. حدثنا عیاش بن الولید اخبرنا عبد الاعلی حدثنا معمر عن الزہری عن سعید عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یتقارب الزمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتقارب الزمان، زمانہ ایک دوسرے کے قریب آ جائے گا. وَيَنْقُصُ الْعَمَلِ، اور کام کم ہو جائے گا. وَيُلْقَ الشُّحَّ، اور بخل ڈال دیا جائے گا. شح دل کی تنگی کو کہتے ہیں. وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، فتنے ظاہر ہوں گے. وَيَكْثُرُ الْحَرَجُ،
اور حرج بڑھ جائے گا. قالوا یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایما ہوا، وہ کیا ہے، یعنی الحرج کیا ہے؟ قال القتل، القتل، قتل کی کثرت ہو جائے گی. وقال شعیب و یونس، شعیب اور یونس کہتے ہیں، واللیث و ابن اخی الزہری عن الزہری عن حمید عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ حدیث جو ہے اس کے معنی پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب زمانہ قریب ہو جائے گا. قریب ہو جائے گا اس کا ایک معنی یہ لیا گیا ہے کہ وقت جلدی جلدی گزرنے لگے گا. مثلا ایک دوسرے کے قریب، یہ تقارب کا معنی کو ذہن میں رکھیے، یعنی سال کے بعد سال، فوراً ایک سال گزرے گا نہیں کہ سال فوراً آ جائے گا، جلدی جلدی سال گزریں گے. اور اسی طرح مہینوں پہ مہینے گزر جائیں گے. یہ تقارب، یعنی سال کے قریب ہو جائیں گے، مہینے مہینوں کے قریب ہو جائیں گے، ہفتے ہفتوں کے، دن دنوں کے. وقت تیزی سے گزرے گا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے کہ جیسے سال مہینے کے برابر ہو جائے گا، مہینہ ہفتے کے، اور دن گھنٹے کے برابر. اچھا، اس چیز کو تو آپ خود بھی محسوس کر سکتے ہیں کہ جیسے آپ چھوٹے تھے تو گرمیوں کی دوپہریں کتنی لمبی ہوتی تھی اور دن کتنے لمبے ہوتے تھے. تھوڑا سا تو میں بھی اس فرق کو محسوس کر سکتی ہوں کہ جو اس وقت اور اب میں تھا. لیکن اگر اس کو کئی سو سال پیچھے تک لے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ پیدل سفر کر رہے ہیں، میلوں پہ جا رہے ہیں، گھوڑوں پہ، اور آہستہ آہستہ. اور پھر بھی مثلا بہت سارے جیسے ابن بطوطہ کی داستانیں ہیں، اور بھی تو ان لوگوں نے پوری دنیا گھومی ہے اور اتنی بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی. آج وقت ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس. یعنی یہ شکوہ اور یہ جملہ ہر ایک کے منہ پہ ہوتا ہے، ٹائم نہیں ہے. یا یہ کہتے ہیں اچھا اتنا ٹائم ہو گیا، ابھی تو یہ تھا، یہ اتنا گزر بھی گیا. تو یہ تقارب الزمان. وینقص العمل، اور عمل کم ہو جائے گا. یہ جو عمل کم ہو جائے گا نا، اس کے بھی کئی معنی ہو سکتے ہیں. کم ہونے میں کیا ہے، جیسے پہلے سفر کی طوالت اتنی ہوتی تھی کہ کئی دن لگتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں. اب کیا ہوا، جہاز پہ بیٹھے جو سفر آپ کا ایک پورے دن میں گزرتا تھا یا 2 دن میں، وہ اب 1 گھنٹے 2 میں گزر جاتا ہے. تو کام کم ہو گیا نا. اسی طرح آپ ہاتھوں سے بہت سی چیزیں کاٹتے تھے، بناتے تھے. اب مشینوں نے کیا کیا، سیکنڈ کے اندر وہ سب کچھ چاپ کر کے رکھ دیا. ٹچ سسٹم سے بہت سے کام جو ہے وہ کم ہو گئے. پہلے آپ مینولی بہت سی چیزیں کھولتے تھے، کرتے تھے، بناتے تھے. اب کیا ہے، وہ چیزیں آٹومیٹک ہو گئی. تو ینقص العمل، ایک معنی اس کا یہ بھی کیا جا سکتا ہے. یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کاموں کے اندر یا وقت کے اندر برکت ختم ہو جائے گی. وَيُلْقَى الشُّحُّ، اور تنگ دلی آ جائے گی. پہلے آپ دیکھیں چھوٹا سا گھر ساری فیملی کے لیے کافی ہوتا تھا. اب کیا ہو رہا ہے، بڑے بڑے گھر ہیں مگر دل تنگ ہے. ایک دسترخوان پہ سب بیٹھ کے کھا لیتے تھے، بہت سی چیزیں شیئر کی جاتی تھی. اب آپ دیکھیے دلوں میں کتنی تنگی. یہاں کی مشکلات مختلف ہیں، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی مشکلات مختلف ہیں. اگر آپ کام کے وقت میں وہاں ٹریفک کا رش دیکھیں تو مجھے اللہ کا عذاب نظر آتا ہے، وہ کہ جس طرح سڑکوں پہ لوگ پھنس جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھنے میں ترقی ہے، لیکن بعض اوقات 1-2 گھنٹہ آسانی کے ساتھ آپ ٹریفک میں بلاک ہو کے بیٹھے رہتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ایک گاڑی میں ایک ہی بندہ. وہاں پر سڑکوں پر ایک مخصوص ٹریک بھی رکھے گئے ہیں مخصوص آورز میں کہ اگر کوئی 2 لوگ گاڑی پر ہیں تو وہ اس فاسٹ لین میں جا سکتے ہیں، انکریج کرنے کے لیے کہ ایک گاڑی میں 2 بیٹھو یا زیادہ بیٹھو. اس کے باوجود کیوں بٹھائیں کسی اور کو؟ ہر شخص اپنی زندگی میں ہے، اپنی دنیا میں، اپنے کام میں. جتنے افراد ہیں گھر میں اتنی گاڑیاں لازمی ہیں. اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، اب جیسے کھانا کھاتے ہیں نا، تو پہلے کیا ہوتا تھا، ایک گلاس کو 2-3 لوگ شیئر کر لیتے تھے. اب نہیں کر سکتے. ایک پلیٹ کو شیئر کرتے تھے پہلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھے کھانے کے لیے کہا ہے نا کہ اس سے برکت ہوگی. کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھانا کھاتے ہم سیر نہیں ہوتے، ہمارا دل نہیں بھرتا. آپ نے فرمایا شاید تم الگ الگ کھاتے، مل کے کھاؤ. تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا اور انہیں تھوڑے کھانے میں بھی برکت ہونے لگی اور ان کو
سیٹسفیکشن ہونے لگی. آج آپ دیکھیں کہ ہر ایک کی پلیٹ الگ ہو، ہر ایک کا گلاس الگ ہو، ہر ایک کی ہر چیز الگ ہو، اور اس کے باوجود صحت کا عالم دیکھیں سب کی. یلقی الشح، شح دل کی تنگی اور اندر کے انقباض کی شکل ہے نا، کہ جس میں دوسرے کو برداشت نہ کرنا ہے. دراصل یعنی صرف مال کا بخل نہیں ہے، مال کی محبت اور خود غرضی تو ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی انسانوں کو برداشت نہ کرنا، کسی کی مداخلت برداشت نہ کرنا، کسی کے لیے کچھ تھوڑا سا بھی کچھ دینے کو تیار نہ ہونا. وتظہر الفتن، اور فتنے ظاہر ہونے لگیں گے. ویکثر الحرج، اور حرج بڑھ جائے گا. لوگوں نے پوچھا کہ یہ حرج کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا القتل، قتل عام ہو جائے گا، انسانیت کا احترام اٹھ جائے گا. حدثنا عبید اللہ بن موسى عن الاعمش عن شقیق قال كنت مع عبد الله وابي موسى فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان بين يدي الساعة الاياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج والقتل. یہ دو لوگوں نے حدیث بیان کی ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے، بین یدی الساعة، قیامت سے پہلے، لایاما، کچھ دن ہوں گے، دن سے مراد یعنی دنیا کے کچھ وقت ہوگا، ینزل فیہ الجہل، جس میں جہالت اتر آئے گی، جہالت کثرت سے ہوگی. ویرفع فیہ العلم، اس میں علم اٹھا لیا جائے گا. ویکثر فیہ الحرج، اور اس میں حرج بڑھ جائے گا. والحرج والقتل، اور حرج کیا ہے؟ قتل ہے. آج آپ دیکھیے کہ جہالت کتنی عام ہے. کہنے کو ہم مسلمان ہیں، لیکن کسی اور کو چھوڑ دیجیے، ہم اپنے بارے میں جانیں کہ ہم خود اپنے دین کو کتنا جانتے ہیں. ماسٹرز کو آپ دیکھیں کہ بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، علم کا شہرا ہے، لیکن اس کے باوجود جہالت کی کتنی کثرت ہے. اور خصوصاً امت مسلمہ میں دین اور دنیا دونوں اعتبار سے جتنا شور ہے علم عام کرنے کا، اتنی ہی جہالت عام، پتہ ہی نہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، اور علم کس طرح اٹھا لیا جائے گا؟ علماء کے اٹھنے سے. ایک کے بعد ایک فوت ہوتے جائیں گے لوگ، اور ان کی جگہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اور آج آپ دیکھیں کہ جگہ کس طرح لیں، اس لیے کہ ہم نے اپنے ذہین بچوں کو دنیا کے پیچھے لگا دیا. وہ دین کے علم کے لیے تھوڑے مخصوص ہوئے. اب وہ کیا نتیجہ نکل رہا ہے اس کا کہ ہر چیز میں ماہرین موجود ہیں، دین کے ماہرین کی کمی ہو رہی ہے دن بدن. ایک جاتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ لینے والا کوئی نہیں ملتا. بہت سی چیزوں کے لیے شارٹ کٹس موجود ہیں، علم کے لیے شارٹ کٹ کوئی نہیں، اس لیے اس کی ریپلیسمنٹ مشکل ہے. مثلاً ایک عمارت گر جاتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ دوبارہ بنا لیتے ہیں. مگر ایک عالم چلا جاتا ہے تو آپ کسی کو پکڑ کے اس کی جگہ نہیں کھڑا کر سکتے کہ اس کو کھڑا کر لیں، یہ اس کی ریپلیسمنٹ ہے. ویسے ہی ناک نقشہ ہے، ویسے حال حلیہ ہے، اس لیے اس کی بجائے اس کو بٹھا دیں اس کرسی پہ. کیوں؟ اس لیے کہ ایک عالم کی تیاری میں سال ہا سال لگتے ہیں. اچھا بسا اوقات ہم سال بھی پورے کر لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی دین کی روح اندر نہیں آتی، کیونکہ ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں نا. آج آپ دیکھیں کہ علم کی دنیا میں شارٹ کٹس کتنے ہیں. کیسے پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ جو ڈگریاں پیچھے لی ہیں کیسے لی ہیں؟ ہم کہتے ہیں بنے بنائے خلاصے، کوئی ٹپس، کوئی سوال جواب لکھے ہوئے دے دیے جائیں، ان کو ہی پڑھ کے رٹ کے ان کے جواب لکھ کے پورے پورے نمبر لے لیے جائیں. 5 ایئر پیپرز بس وہ حل کر لیں، چاہے اوریجنل ٹیکسٹ کتاب پڑھیں یا نہ پڑھیں. گیسٹ پیپر اور معلوم نہیں کیا کچھ، بڑی بڑی ڈگریاں ہیں ہاتھ میں، لیکن علم نہیں. اس لیے کہ اس کی روح ہی نہیں، اس کے لیے محنت ہی نہیں. تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. حدثنا محمد اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام سمعت ابا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشير احدكم على اخيه بالسلاح فانه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تم میں سے اپنے بھائی مسلمان پر ہتھیار نہ اٹھائے، خواہ وہ ایسے ہی کھیل کے طور پر کیوں نہ ہو. لا یشیرو، اشارہ بھی نہ کرے، یعنی مارنے کی نیت سے اٹھانا تو دور کی بات، اشارہ بھی نہ کرے، ارادہ بھی نہ کرے. فإنہ، کیونکہ وہ لا یدری، نہیں جانتا، لعل الشیطان، ہو سکتا ہے شیطان، ینزع فی یدہ،
کہ وہ اس کے ہاتھ سے کھینچے فیقع فی حفرۃ من النار، اور وہ اس کی وجہ سے آگ کے گڑھے کے اندر جا گرے. یعنی اتفاقاً شیطان اس کے اندر ایسا وسوسہ ڈالے، ایسے احساسات پیدا کرے کہ جس کی وجہ سے وہ مذاق مذاق میں اس اسلحے کو اپنے مسلمان بھائی کی طرف اٹھائے اور اس کی وجہ سے وہ آگ میں جا گرے. یعنی کوئی وقتی فوری سبب ایسا پیدا کر دے کہ جس کے نتیجے میں وہ قتل کر بیٹھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایسی چیزوں کے قریب بھی نہ پھٹکو جہاں سے خرابی لازم آتی ہو. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض. قول النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا، لا ترجعوا نہ تم لوٹو، بعدی میرے بعد، کفارن کافر بن کر، میرے بعد کافر نہ بن جانا، کفر کی حالت میں نہ پلٹ جانا، یضربو کہ مارے، بعضکم تم میں سے بعض، رقاب بعض بعض کی گردنیں، یعنی ایک دوسرے کی گردنیں نہ اڑانے لگو، آپس میں نہ لڑنے لگو. اس کو آپ نے کفر سے تعبیر کیا. حدثنا عمر بن حفص حدثني ابی حدثنا الاعمش حدثنا شقیق قال قال عبد الله قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله کفر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سباب المسلم، مسلمان کو گالی دینا، فسوق گناہ ہے، نافرمانی ہے، وقتاله اور اس کا قتل کرنا، کفر کفر ہے. الا بحق، وہ جو قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ مگر حق کے ساتھ، اس میں یہ کہ کسی قتل کے بدلے میں قتل کرنا یا شادی شدہ زناکار کا رجم کرنا. حدثنا احمد بن اشکاب حدثنا محمد بن فضیل عن ابیہ عن اکرمۃ عن ابن عباس قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ترتدوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافر مرتد نہ بن جانا. حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا شعبۃ عن علی بن مدرک سمعت ابا زرعۃ بن عمرو بن جریر عن جدہ جریر قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع استنصت الناس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا، لوگوں کو خاموش کراؤ. ثم قال، پھر فرمایا، لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض. دیکھو میرے بعد ایسا نہ کرنا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافر بن جاؤ. یعنی یہ آپ کی حجۃ الوداع کے موقع پر گویا آخری نصیحتوں میں سے تھی. باب اذا التقى المسلمان بسيفيهما، جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے سے ملے یعنی لڑنے کے لیے. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حماد عن رجل لم يسمه عن الحسن قال خرجت بسلاحي ليالي الفتنة فاستقبلني ابو بکرۃ فقال اين تريد. حسن بصری سے روایت ہے، کہتے ہیں خرجت میں نکلا، بسلاحی اپنے ہتھیار کے ساتھ، لیالی راتوں کو، الفتنہ تھے فتنے کی. یہاں لیالی سے مراد زمانہ ہے، یعنی ایام، دن، دور، اور فتنے سے مراد جنگ صفین اور جنگ جمل ہے. فاستقبلنی ابو بکرہ، تو مجھے ابو بکرہ سامنے سے ملے. فقالا، تو کہا، اینا تریدو، کہاں جاتے ہو؟ قلت، میں نے کہا، اریدو، میں چاہتا ہوں، نصرت ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی یعنی حضرت علی کی مدد کو. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا تواجہ المسلمان بسیفیہما فکلاہما من اہل النار قیل فہذا القاتل فما بال المقتول. کہ جب آمنا سامنا کریں دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ تو دونوں اہل نار میں سے ہیں. کہا گیا فہذا القاتل، یہ تو قاتل ہے، فما بال المقتول، تو مقتول کے بارے میں کیا خیال ہے. قال انہ اراد قتل صاحبہ، کہا کہ اس نے اپنے بھائی کے قتل کا ارادہ کیا. قال حماد بن زید فذکرت هذا الحدیث لایوب ویونس بن عبید وانا اريد ان يحدثاني به فقال انما روى هذا الحديث الحسن عن الاحنف بن قیس عن ابی بکرۃ. حماد کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث ایوب اور یونس بن عبید سے بیان کی، میرا مطلب یہ تھا وہ دونوں یہ حدیث مجھ سے بیان کریں. انہوں نے کہا اس حدیث کو حسن بصری نے احنف بن قیس سے روایت کیا، انہوں نے ابو بکرہ سے.
اس میں بنیادی طور پر مقصد یہ تھا کہ وہ ان کو کسی بھی جنگ میں شریک ہونے سے روکیں. کوئی بھی نیا حادثہ، فتنہ، فساد، شروع میں بہت سے لوگ اسے دیکھ کر ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں، اس میں کود پڑتے ہیں، اس میں حصہ ڈالتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ اس سے بیزار ہو جاتے ہیں. اور بہت سے لوگ جسٹ فار انجوائمنٹ ان فتنوں کو بڑھاتے ہیں، کیونکہ نئے سرے سے جب انسان کوئی چیز دیکھتا ہے تو چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو، ہر شخص اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور ہر شخص یہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس میں جا گھسے. تو وہ ایک جذباتی کیفیت ہوتی، اس کے بعد آہستہ آہستہ وہی چیزیں ایک بوجھ بن جاتی. اسی لیے اس سے پیچھے والا باب کیا تھا کہ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں برے فتنوں سے. یعنی نہ فتنوں کو دعوت دینی چاہیے، نہ ان کا انتظار کرنا چاہیے، اور نہ ان پہ ایکسائٹمنٹ ہونی چاہیے، اور نہ ان میں کودنا چاہیے. ان کا آخر جتنا بھیانک ہے، اس کی ابتدا کو بھی اتنا ہی بھیانک سمجھنا چاہیے. ان کے آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی حفاظت مانگنی چاہیے، اس کی پناہ میں آنا چاہیے. اس پیمانے کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور ابھی آگے آئے گا، یعنی فتنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تشبیہ دی جیسے ایک سمندر کی موجیں اٹھتی ہیں. پہلے جب آ رہی ہوتی ہیں تو کتنی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہیں، ان کو دیکھ کے ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، لیکن جب وہ بیٹھ جاتی ہیں اور پھر کسی پہ آ پڑتی ہیں، تباہ کرتی ہیں، کسی کی جان لے جاتی ہیں اور پلٹ جاتی ہیں، تو پھر بعد میں کیا رہ جاتا ہے. اسی کو سامنے رکھ کر آپ اپنے پاکستان کی تاریخ میں بہت سے فتنے اور بہت سی تحریکیں اور بہت سے حالات جو گزر چکے ان پہ نظر ڈالیں تو ایسے ہی نظر آئے گا. کبھی کسی کے خلاف ایک تحریک چل رہی، کبھی کسی کے، تو شروع میں بہت سارے لوگ ایکسائٹمنٹ میں جلسوں جلوسوں میں حصہ لیتے ہیں، پھر ہر آنے والا دور پہلے دور سے بدتر اور ایک بدترین نتائج لیے ہوئے لوگوں پہ چھا جاتا ہے. بنیادی طور پر جس چیز سے روکا جا رہا ہے وہ جذباتیت ہے، کہ بغیر سوچے سمجھے کسی کا بھی طرفدار ہو جانا اور کسی بھی چیز میں کود پڑنا اور وقتی مسائل سے بچنے کے لیے ایسے ہنگاموں کے نظر ہو جانا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں. حدثنا عبداللہ بن عثمان اخبرنا عبداللہ اخبرنا یونس عن الزہری اخبرنی حمزۃ بن عبداللہ بن عمر انہ سمع ابن عمر یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا انزل اللہ بقوم عذابا، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پہ عذاب اتارتا ہے، اصاب العذاب من کان فیہم، اتارتا ہے عذاب ہر اس شخص پر جس قوم کے اندر ہوتا ہے. ثم بعثوا علی اعمالہم، پھر سب اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھائے جائیں گے. یعنی جب کسی قوم پر کوئی مصیبت آتی ہے، یعنی اکٹھی کوئی آفت آتی ہے، اچھے برے سب مارے جاتے ہیں. عذاب تو برے لوگوں کی وجہ سے آتا ہے نا، لیکن آٹے کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے. اب انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ اگر ایک عمارت تباہ ہوتی ہے تو اس میں اچھے برے سب لوگ ہوتے ہیں، نیک بد سب ہوتے ہیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ عذاب آنے سے پہلے نیک لوگوں کو اٹھا کے کھڑکیوں سے باہر پھینک دیا جائے کہ یہ نیک ہیں اس لیے اللہ کے فرشتے ان کو اٹھا کے باہر لانے کو آئے. عذاب آئے گا تو سب پہ آئے گا، لیکن قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے تو ہر شخص اپنے عمل کے مطابق اٹھایا جائے گا، اس کا معاملہ اس کے عمل کے مطابق ہوگا. دو مسلمان آمنے سامنے ہیں، ہر ایک اپنا ایک جواز رکھتا ہے، ہر ایک کے پاس اپنی ایک دلیل ہے. اب ان کی نیتیں اور ان کی دلیلیں اللہ کو معلوم ہیں. ہر ایک اپنی دلیل اور نیت کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہے، جب اٹھایا جائے گا تو اسی کے ساتھ اٹھے گا. پھر یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ جس کے حق میں جس چیز کا فیصلہ کرے. ایسے مواقع پر، ایسے اختلافات کے موقع پر ہمیں تبصرہ کرنے اور اس پہ رائے دینے اور ایک کے بارے میں کچھ اور دوسرے کے بارے میں کچھ اور کہنے کی گنجائش نہیں، کیونکہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، انہوں نے جو کچھ کیا وہ ان کے اپنے لیے. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے کیا ہے جو تم کرو گے. وَلَا تُسْأَلُونَ، تم نہ پوچھے جاؤ گے. اما کانوا یعملون، کہ وہ کیا کرتے رہے. جب ہم سے آخرت میں نہیں پوچھا جائے گا تو دنیا میں ہمیں فتوی دینے کی ضرورت کیا ہے. حدثني بشر بن خالد اخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سلیمان سمعت ابا وائل قال قیل لأسامة الا تکلم هذا. ابو وائل کہتے ہیں کہ حضرت اسامہ بن زید سے کہا گیا الا تکلم هذا، کیا تم اس شخص سے بات نہیں کرو گے. اشارہ تھا حضرت عثمان کی طرف کہ ان کو سمجھاؤ گے نہیں.
کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے کچھ رشتہ داروں کو کچھ علاقوں کا گورنر بنایا اور کچھ ان کو حکومت کے کاموں میں شریک کیا تو اس پر کچھ اور لوگوں نے اختلاف کیا. تو یہاں پر بھی حضرت اسامہ کو کہا گیا کہ تم سمجھاؤ گے نہیں، جاؤ تم سمجھاؤ. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا جب رائے کا اختلاف ہوتا ہے اور جو جس کو صحیح سمجھتا ہے اس کی طرف سے ہو کر دوسرے کو جسے صحیح نہیں سمجھا جاتا اس کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دیکھو تمہاری یہ بات درست نہیں. بہرحال کالا وہ کہتے ہیں قد کلمتہ، میں نے آپ سے بات کی ہے لیکن سیکریٹلی، یعنی میں نے سمجھایا ہے، میں نے بات کی ہے. ما دون، اس کے سوا، ان افتح بابا، کہ میں ایک ایسا دروازہ کھول دوں، اکون اول من یفتحہ، کہ میں پہلا ہوں جو اسے کھولے. یعنی میں یہ نہیں چاہتا. یہ کون سے دروازے کی طرف اشارہ ہے؟ کہ میں لاؤڈلی یا اوپنلی ایسی باتیں کر کے لوگوں کے اندر فتنے کو ہوا نہیں دینا چاہتا، لوگوں میں بے چینی کو نہیں پیدا کرنا چاہتا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ صحابہ کرام کے سمجھانے کا بھی طریقہ کیا ہوتا تھا؟ ایون اجتماعی معاملات میں ایک اخلاق پتہ چل رہا ہے نا. کیا سمجھ میں آئی بات آپ کو حضرت اسامہ کے اس طرز عمل سے؟ یعنی حضرت اسامہ کو کسی نے کہا کہ جاؤ تم حضرت عثمان کو سمجھاؤ. کیا سمجھاؤ؟ کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو حکومت میں شامل نہیں کریں. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ان سے بات کر چکا ہوں اور سیکریٹلی بات کی ہے، میں نے خاموشی سے سمجھایا ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میں وہ پہلا شخص ہوں جو یہ دروازہ کھولے. کیا مانا؟ کہ لوگوں کو بھی اس میں انوالو کروں. جس سے ریلیٹڈ بات ہو خاموشی سے جا کے اس کو سمجھایا جائے. ہمارا طرز عمل کیا ہے اس کے علاوہ سب کو بتاتے ہیں. یعنی اختلاف رائے کا مطلب بدتمیزی کرنا یا رسوائی کرنا نہیں ہوتا. یعنی آپ اگر کسی کو کوئی بات کہنا بھی چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں، کسی کو کسی چیز سے روکنا چاہتے ہیں، تو اس میں آپ خیرخواہی سے کام لیں. یہ ہمارا ایک بہت ہی تکلیف دہ عمل ہے ہم مسلمانوں کا، اور خصوصاً جب فتنہ ہوتا ہے کہیں تو اس دور میں ایسی چیزیں اور زیادہ عام ہو جاتی ہیں، اور ہر شخص ان کو اپنے لیے جائز قرار دے دیتا ہے کہ میرے لیے اب کسی بھی لیڈر کے اوپر بات کرنا جو ہے وہ ایک جہاد ہو گیا ہے. میں جس مجلس میں چاہوں، جیسے چاہوں رسوا کروں، سچی جھوٹی باتیں اس کے خلاف کروں. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے اندر کس قدر بے چینی پھیلتی. بعض باتیں سچی ہوتی ہیں اور بعض بالکل جھوٹی ہوتی ہیں اور سنی سنائی ہوتی ہیں، اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہوتی. اس سے عوام میں ایک عام انتشار پھیلتا ہے، اس انتشار کے نتیجے میں تنزل ہی تنزل ہوتا ہے. اس سے اصلاح کچھ نہیں ہوتی. اپنے بارے میں سوچیں کہ مثلاً آپ کو کسی بھی شخص سے اختلاف رائے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، گھر میں آپ دیکھتے ہیں مثلاً آپ کے خاندان کے کسی بزرگ نے کیا جو کہ آپ کو اسلامکلی درست نہیں لگتا یا اخلاقی طور پہ درست نہیں لگتا، کیونکہ بڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں معصوم عن الخطا ہونا کہ انسان غلطیوں سے بھی پاک ہو گیا. یعنی کسی شخص کے بڑے ہونے کا مطلب یہ تو نہیں، کوئی کتنا بھی بڑا ہو اس سے غلطی تو ہو سکتی کہ نہیں ہوتی. کوئی استاد ہو سکتا ہے، کوئی والد ہو سکتا ہے، کوئی عمر میں، علم میں، رتبے میں، مرتبے میں، مقام میں آپ سے بڑا ہو سکتا ہے. اب آپ اس معاملے میں سمجھ زیادہ رکھتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرا شخص جو ہے وہ صحیح نہیں کر رہا. ایسے میں آپ کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ نمبر 1، بعض لوگ تو عزت اور احترام کے مارے بات ہی نہیں کریں گے اور اس کو غلطی پہ غلطی کیے جانے دیں گے. یہ بھی کسی کی خیر خواہی نہیں ہے. اب یہاں پر کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند نہیں آئی کہ میں ہوں وہ شخص، یعنی اعلانیہ ان کو برا بھلا کہہ کے فتنے اور فساد کا دروازہ میں پہلے کھولوں. اور اس کا یہ بھی نہیں مطلب وما انا بالذی اقول لرجل، اور نہیں ہوں میں وہ شخص کہ کہوں کسی شخص کو بعد ان یکون امیرا، اس کے بعد کہ وہ امیر بن جائے، علی رجلین، 2 لوگوں پر بھی، انت خیرن، کہ تم بہت اچھے ہو. یعنی نہ تو میں کسی کو پبلکلی کرٹیسائز کروں گا اور نہ ہی اس کی خوشامد کروں گا. تو دونوں انتہاؤں کے بیچ میں کیا کروں گا؟ اعتدال کی راہ اختیار کروں گا. یعنی کوئی شخص اگر 2 لوگوں پر بھی امیر ہو جائے، پورے ملک کی امارت تو ایک طرف، 2 لوگوں پر بھی اگر کسی تیسرے کو ذمہ دار بنا دیا جائے تو اس میں کیا ہے کہ میں اس کی پبلکلی خوشامد نہیں کروں گا. بعدما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا، یقول، آپ نے فرمایا، یجاء برجل، لایا جائے گا ایک شخص، فیطرح فی النار،
وہ آگ میں پھینکا جائے گا. فَيُطْحَنُ فِيهَا، پھر اس میں گھمایا جائے گا. كَطَحْنِ الْحِمَارِ، طحینہ کہتے ہیں نا چکی کو، یعنی گھسیٹا جانا، گھمایا جانا. فَيُطْحَنُ فِيهَا، تو اس میں گھمایا جائے گا. كَطَحْنِ الْحِمَارِ بِرُحَاهُ، جس طرح گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے. کولو کا بیل دیکھا، یعنی وہ اس کے گرد گرد گھومتا نا، گول 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 چکر کھاتے رہتے ہیں، اور وہ بیچ میں سے وہ جس چیز کا تیل نکالنا ہوتا ہے تو وہ اس کے اندر پستی رہتی. ایک ہوتی نا چکی ہاتھ کی، اور ایک ہوتی ہے ایک جانور کو باندھ کے، گدھے یا کسی بیل وغیرہ کو باندھ کے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ گول گول چکر کھاتا ہے. کہا کہ قیامت کے دن وہ شخص اسی طرح دوزخ میں گھومے گا جس طرح ایک گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے. فَيُطِيفُ بِهِ أَهْلُ النَّارِ، تو اہل النار آگ والے اس کے گرد کٹھے ہو جائیں گے. فَيَقُولُونَ، پھر وہ کہیں گے، اے فلان، اے فلان شخص، أَلَسْتَ كُنْتَ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم وہ نہیں ہو جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے. فَيَقُول، تو وہ کہے گا، إِنِّي كُنْتُ آمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، ہاں میں نیکی کا حکم دیتا تھا، وَلَا أَفْعَلُهُ، اور میں خود نہیں کرتا تھا اس کو. وَأَنْهَىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور میں برائی سے روکتا تھا، وَأَفْعَلُهُ، اور خود اس کو کرتا تھا. یعنی عام دوزخیوں سے بھی بڑھ کر اس شخص کی سزا ہوگی جو لوگوں کو تو نیک بننے کی تلقین کرے اور خود اپنی طرف توجہ نہ کرے، لوگوں کو تو برائی سے روکے اور خود انہی برائیوں میں مبتلا رہے. یعنی جس برائی کو وہ لوگوں کے لیے ناپسند کرے، خود اس میں مبتلا ہو. حضرت اسامہ نے اس موقع پہ یہ حدیث کیوں سنائی؟ کہ میں تلقین کر رہا ہوں اور میں ایک بات کو سمجھا رہا ہوں، اور میں اس کو پبلکلی اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ اس سے اور بھی بہت سے لوگوں کا دھیان ایسی باتوں کی طرف چلا جائے گا اور لوگوں میں تو میں لیڈر بن جاؤں گا. یہ لیڈر بننے والی بات ہوتی ہے نا. مثلا میں یہاں بیٹھ کر، اس مائک میرے ہاتھ میں ہے، تو میں کسی کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دوں یا کسی کی بھی تعریفوں کے پل باندھوں، تو اس سے کیا ہوگا کہ شاید میں ایک لیڈر بن جاؤں کہ اوپینین دے کے کہ ہاں یہ بات تو بہت مزے کی ہے، اور لوگ اس کو انجوائے کریں اور ہو سکتا ہے تالیاں بجائیں. لیکن اتنے سارے لوگوں کا دھیان ایک ایسی بات کی طرف لگا کر خود اپنی عملی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ ہو، تو یہ ایک مذاق کی بات نہیں ہے. آج آپ دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے نا، چھوٹے چھوٹے مواقع پر آگ بھڑکا کے لوگوں کے درمیان دنیاوی اعتبار سے تو بہت عزت اور شان و شوکت مل جاتی ہے، بہت اپریسیشن بعض اوقات ملتی، لیکن اللہ کے ہاں جواب دہی بھی بہت بڑی ہے. اس لیے غیر محتاط باتیں کرنا اور بے وجہ اوپینین دیتے رہنا اور مشورے دیتے رہنا، اس چیز سے پرہیز کرنے، بچنے اور احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیں ہماری اخباریں صرف بیانات سے بھری ہوتی، یہ بیان دینے سے ہی تو پرہیز کر رہے ہیں. یہاں پر یہ آپ دیکھیں نا کہ ایک طرح سے وہ بیان نہیں دے رہے، لوگوں نے کہہ رہے ہیں آپ کیوں نہیں کچھ کہتے، آپ کہیں ان کو. تو ایک طریقہ کیا تھا کہ حضرت اسامہ جو تھے وہ حضرت عثمان کی پالیسیز کو پبلکلی کرٹیسائز کر کے، اگر اس دور میں نیوز پیپرز ہوتے، اخبار ہوتے، ٹیلی ویژن ہوتے، تو ان کی ہیڈ لائنز آتی کہ آج اس بات پر اسامہ بن زید نے یہ بات کہی ہے. تو لوگ بھی جن کا دھیان نہ بھی ادھر ہوتا وہ بھی لپک پڑتے، اوہ اچھا یہ کہا. ایک ایکسائٹمنٹ تو ہوتی لوگوں میں، تبصرے شروع ہو جاتے، لیکن نتیجہ کیا نکلتا؟ کیا اس سے اصلاح ہو جاتی؟ آج ہم سب کو اپنے رویوں کو پرکھنے اور پھر اصل کی طرف لوٹنے اور اس کی روشنی میں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے مطابق اپنے حالات کی اصلاح کی ضرورت ہے. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا، جلدی کرو، جلد کر لو، بالاعمال، اعمال یعنی عمل کرنے میں جلدی کرو، فتنن، فتنوں کے ڈر سے، یعنی اس سے پہلے کہ کوئی فتنہ آ پڑے اس سے پہلے جو نیکی کا کام کرنا ہے کر لو. فتنے بھی ایسے ہوں گے کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح. رات کے اندھیرے میں جیسے انسان کو پھر اپنا ہاتھ بھی سجائی نہیں دیتا، کہ اس میں انسان کو پھر پتہ نہیں چلتا کہ اسے کس طرف جانا ہے. اور ان فتنوں کی وجہ سے انسان کا حال کیا ہوگا؟
یصبح صبح کرے گا، الرجل ایک شخص، مؤمنن ایمان کی حالت میں، ویمسی اور شام کرے گا کافرن کفر کی حالت میں. صبح کو مومن اٹھے گا لیکن شام ہونے سے پہلے کافر ہو چکا ہوگا. ویمسی مؤمنن شام کو مومن ہوگا، ویصبح کافرن اور صبح تک کافر ہو چکا ہوگا. کیسے؟ یبیع بیچے گا، دینہ اپنے دین کو، بعرض من الدنیا دنیا کے تھوڑے سے سامان، عرض المتاع الحیات الدنیا، عرض کہتے ہیں نا تھوڑا سا سامان، دنیا کے تھوڑے سے سامان کے عوض وہ اپنے دین کو بیچ ڈالے گا دنیا کی خاطر. رواہ مسلم، مسلم نے روایت کیا. ہر جگہ کے مسلمانوں کی آزمائش الگ ہے، مختلف ہے. یہاں کی آزمائش فرق ہے، کسی اور علاقے کی آزمائش مختلف ہے. یہ حدیث پہلے بھی میں نے پڑھ رکھی تھی تو میں سوچتی تھی کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے نا کہ ہم لوگ مسلمانوں کے اندر رہتے ہوں، ہمارے آبا و اجداد مسلمان ہوں، دوست عزیز رشتہ دار مسلمان ہوں، اور پھر ان میں سے کوئی کافر ہو جائے اور وہ اپنے دین کو چھوڑ دے. عام طور پر سب ایک دوسرے کو سنبھالا دیتے ہیں، پکڑ کر رکھتے ہیں، لیکن جتنی بڑی آزمائش آتی ہے نا اتنا ہی بڑا ایمان کا امتحان ہوتا ہے. تو وہ مسلمان جو مائنارٹیز میں ہیں اور ایسے علاقوں میں رہتے ہیں کہ جہاں آس پاس مسلمان کم ہیں اور ہر طرف کافر ہی بستے ہیں، تو ایسے حالات میں، ایسی مشکلات میں ان کے لیے اپنے ایمان پر، اسلام پر قائم رہنا مشکل ترین کام ہوتا ہے. اور دنیا کی خاطر، اپنے کاروبار کی خاطر، جاب کی خاطر، بزنس کی خاطر اپنی نماز چھوڑ دینا، اپنا حجاب چھوڑ دینا، اپنے اسلامی شعار کو پامال کر دینا، یہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے. اور تو اور اب مسلمان اور کافر کے درمیان ایک بہت بڑا فرق کیا ہے؟ نماز. تو بہت سے لوگوں نے مسجدوں میں جانا چھوڑ دیا، بہت سے لوگوں نے اپنی جاب پلیس پہ نماز چھوڑ دی کہ پتہ نہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں. پھر میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کیوں فرض کی ہیں اور دن میں 5 دفعہ ایک عملی طور پر ایک اظہار. بیٹھے بیٹھے ہم دل میں بھی تو دعائیں پڑھ سکتے تھے، لیکن کیوں کہا ایکشن کے ساتھ؟ سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون ہے. فرق ہے نا، ایک حد فاصل ہے. اور کس وجہ سے؟ یبیع دینہ، یا ایمان کا لفظ نہیں ہے، یبیع دینہ، اپنے دین کو بیچ ڈالتا ہے. بیچنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کچھ لینے کے لیے کچھ دے دینا، یعنی اپنا ایمان دے دیتا ہے. کس لیے؟ کہ دنیا لے سکے، دنیا کے مفادات کی خاطر. وعنہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل فقيل كيف يكون ذلك قال الهرج القاتل والمقتول في النار. رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی قسم ہے اس ذات کی، نفسی بیدہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تذهب الدنیا نہ جائے گی دنیا، یعنی قیامت نہ آئے گی، دنیا ختم نہ ہوگی، حتی یہاں تک کہ یأتی آ جائے، علی الناس لوگوں پر، یوم ایسا دن، لا یدری القاتل نہ جانے گا قاتل، نہ پتا ہوگا قاتل کو، فیما قتل کس چیز میں قتل کر رہا ہے، وہ قتل کیوں کر رہا ہے. قتل اتنا عام ہو جائے گا کہ قتل کرنے والے کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ وہ قتل کیوں کر رہا ہے. یعنی اس کے پیچھے کسی کو قتل، انسانی جان لینے کے پیچھے کوئی بہت بڑی ریزن نہ ہوگی. ولا المقتول، اور مقتول کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ اس کو کس جرم میں مارا جا رہا ہے، کیوں اس کو مارا جا رہا ہے. فقیل کیف یکون ذلک، لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیسے ہوگا. قال الحرج، فرمایا حرج یعنی فتنہ مراد ہے. حرج سے مراد یہاں فتنہ، فتنوں کی وجہ سے. القاتل والمقتول فی النار، ایسے قاتل و مقتول جو ہیں آگ میں. مسلم نے روایت کیا. اب قاتل تو آگ میں، مقتول کیوں آگ میں؟ جس کو پتہ ہی نہیں وہ کیوں قتل ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے مقتول کی نیت بھی یہی ہو کہ وہ بھی دوسرے کو قتل کر دے. ہر شخص تلواریں لے کے باہر آ رہا ہے بغیر کسی وجہ کے یا چھوٹی چھوٹی باتوں پر. اب یہ کہ ہر ایک جب ایسی نیت سے نکلا، ایک قتل ہو گیا اور ایک نے کر دیا، تو معاملہ دونوں کا برابر ہو گیا.
ایک اور حدیث ہے وعن معقل بن یسار قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الی، رواہ مسلم۔ العبادۃ، عبادت کرنا، اپنے دین پہ قائم رہنا، فی الحرج، فتنوں کے زمانے میں، کہجرۃ الی، اتنا ہی ثواب کا کام ہے جیسے میری طرف ہجرت کر کے آنے کا۔ یعنی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جو لوگ گئے تھے، جو ان کو اجر و ثواب ملا تھا، وہی ثواب ان لوگوں کو ملے گا جو فتنوں کے زمانے میں اپنے آپ کو دین پر قائم رکھیں، کیونکہ مشکل ہو جاتا ہے نا۔ مثلاً ایک اسلامی ماحول ہے، اسلامی ملک ہے، اسلام کا چرچا ہے، وہاں پر اگر آپ اسلام کے اوپر عمل کر رہے ہیں تو آپ کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن کہاں مشکل ہو جاتا ہے؟ جہاں پر آپ ہر چیز کو اپنے مخالف پاتے ہیں اور پھر بھی آپ دین پر پکے رہتے ہیں۔ میری جان جاتی ہے تو جائے، لیکن میں اس راستے سے نہیں ہٹوں گا۔ بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ اگر کسی کو جان کا خطرہ ہو تو بھی حجاب نہ اتارے۔ میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ بھی مارے جا رہے ہیں جنہوں نے حجاب نہیں پہنا ہوا تھا، کیونکہ جب فتنہ ہو جاتا ہے تو آپ کی شکلیں ملتی جلتی ہوں تو کون پوچھے گا آپ ہندو ہیں مسلمان ہیں، وہ صرف ایک نفرت میں ہر ایک کو دھر لیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ساری دنیا بھی مل کے کسی کو نہیں مار سکتی جب تک اللہ کا اذن نہ ہو، اور کوئی کسی کو زندگی دے نہیں سکتا اگر اللہ کی طرف سے ختم ہو گئی۔ تو ایسے میں اگر ہم دین پر ہوتے ہوئے دنیا سے جائیں اپنی شناخت کے ساتھ، تو وہ نفع کا سودا ہے، یا پھر وہ نفع کا سودا ہے کہ ہم اپنی دنیا بچانے کے لیے دین کو بھی قربان کریں اور ادھر سے جان بھی جائے۔ جب اس کے جانے کا وقت، اس نے تو جانا ہے، آپ جس بھی حال میں ہوگے، وہ انتظار نہیں کرے گی۔ اس لیے تھوڑا سا دل کو پکا کریں، تھوڑا سا دل کو مضبوط کریں، تھوڑا سا سوچیں، کیونکہ جب ہر طرف سے لوگ افواہیں پھیلا رہے ہوتے ہیں تو انسان کو ایک خوف تو آتا ہے کہ پتہ نہیں میں نکلوں گا تو کیا ہوگا، شاید سب مجھے کو پکڑ کے چپٹ لیں گے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ ہماری assumptions ہوتی ہیں۔ ایک اور حدیث جس کا ہم سب کو بہت دھیان کرنے کی ضرورت ہے، وعن عبداللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستکون فتنۃ تستنزف العرب قتلاها فی النار اللسان فیہا اشد من وقع السیف، رواہ الترمذی وابن ماجہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستکون، ان قریب ہوگا، فتنۃ، ایک فتنہ، تستنزف العرب، جو عربوں کو گھیر لے گا، قتلاها فی النار، یعنی اس کے جو مقتول ہوں گے وہ آگ میں ہوں گے، اللسان فیہا، زبان چلانا اس میں، اشد من وقع السیف، تلوار مارنے سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا۔ یعنی ان فتنوں میں زبان کا غلط استعمال، عیب گیری، عیب جوئی، یہ لوگوں کو برا بھلا کہنا، یہ قتل سے بھی زیادہ خطرناک جرم ہوگا۔ اس پہ تھوڑی سی بات اور کریں گے کہ یہاں پر یہ بات کیوں فرمائی گئی کہ زبان کھولنا اس میں قتل سے بھی زیادہ برا ہوگا۔ کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ جی ہاں، پروپیگنڈے کی جنگ۔ اس وقت آپ دیکھیں تو کسی بھی جنگ کو بھڑکانے میں، شروع کرنے میں اور کسی خاص رخ کی طرف لے جانے میں میڈیا کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ وہ ذہن سازی کرتا ہے۔ آپ کسی کو تلوار سے مارتے ایک دفعہ تکلیف ہوتی ہے نا، اور وہ تکلیف اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن جب آپ کسی کو زبان سے دکھ دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بات بار بار انسان کو دکھ دیتی چلی جاتی ہے۔ اور وجہ بھی ہے، یہاں فتنے میں خاص طور پر زبان کی استعمال کی بات کی جا رہی ہے۔ بسا اوقات بلا تحقیق بات آگے بڑھائی جاتی ہے، مشتعل کرنے والے بیانات، جس کے نتیجے میں کئی انسانوں کا قتل واقع ہو سکتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فتنے کے زمانے میں خاص طور پر اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے اور مزید کانشیس ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک ہوتا ہے نا، عام رستہ ہوتا ہے، آپ ریلیکس ہو کے جا رہے ہوتے، جہاں پھسلنے والا رستہ آتا ہے تو وہاں آپ کیا کرتے اور کانشیس ہو جاتے ہیں، سنبھل کے چلتے ہیں، کیونکہ اگر وہاں پر آپ بے دھیانی میں چل پڑے تو ہو سکتا ہے آپ کسی بھی لمحے آپ بہت دور جا گریں۔ اور بسا اوقات ایک بات ہوتی کچھ نہیں، لیکن کسی ایک شخص کے ذہن میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، پھر وہ اس کو بولتا ہے، اس سے پھر آگے وہ پھیلتی پھیلتی بہت سے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لی۔ وعن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ویل للعرب من شر قد اقترب افلح من کف یدہ، رواہ ابو داود۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للعرب،
اربوں کے لیے ہلاکت، من شر، اس شر سے، قد اقترب، جو قریب آ گیا، افلح، فلاح پا گیا، من کف یدہ، جس نے اپنا ہاتھ روک لیا، یعنی زبان کے علاوہ ہاتھ یعنی ایکٹیویٹیز کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو کسی فتنے کو بھڑکانے میں مددگار ہوں، وہ سب بھی اسی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو کامیابی کیا ہے؟ اپنی زبان اور ہاتھ کو انسان احتیاط سے استعمال کرے۔ بخاری کے علاوہ کچھ احادیث اچھی تھی، صحیح احادیث کے درجے پہ، تو میں چاہ رہی تھی کہ وہ بھی آپ کے ذہن سے گزر جائیں۔ فتنہ و فساد سے دور رہنے والا شخص نیک بخت ہے۔ وعن المقداد بن الاسود قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن ولمن ابتلى فصبر فواہا، رواہ ابو داود۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو فتنوں سے دور رکھا گیا، خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو فتنوں سے دور رکھا گیا، خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو فتنوں سے دور رکھا گیا، اور خوش نصیب ہے وہ شخص جو فتنوں میں مبتلا ہوا اور صبر کیا۔ وعن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وضع السیف فی امتی لم ترفع عنها الى یوم القیامہ، جب میری امت میں تلوار چل جائے گی تو قیامت کے دن تک روکی نہ جائے گی۔ ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، اور اس وقت تک قیامت نہ آئے گی جب تک میری امت کے کچھ لوگ مشرکین سے نہ جا ملیں، یعنی قیامت سے پہلے میری امت کے لوگ مشرکوں سے جا ملیں گے، ان سے اتحاد کر لیں گے۔ وحتى تعبد قبائل من امت الاوثان، اور یہاں تک کہ میری امت کے لوگ بتوں کی عبادت نہ کرنے لگیں۔ وَأَنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، اور میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے، یعنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ، ان میں سے ہر شخص دعویٰ کرے گا، أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ وَلَا تَزَالُ، اور ہمیشہ رہے گا، طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي، میری امت کا ایک گروہ، علی الحق، حق پر، یعنی ایسا نہیں کہ حق ختم ہو جائے گا، میری امت کا ایک گروہ حق پر قائم رہے گا، ظاہرین، غالب ہوگا، لا یضرہم، نہ نقصان دے گا ان کو، من خالفہم، جو بھی ان کی مخالفت کرے گا، یعنی ان کی مخالفت ان کو نقصان نہ دے گی، حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ رواہ ابو داود والترمذی، اسے ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا، یعنی قیامت آ جائے اور اسلام غالب آ جائے، کیونکہ قیامت کے آنے سے پہلے اسلام دنیا میں ایک دفعہ غالب ہوگا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة، قیامت قائم نہ ہوگی، حتی یحسر الفرات عن جبل من ذهب یقتتل الناس علیہ فیقتل من کل 199 ویقول کل رجل منہم لعلی اکون الذی انجو، رواہ مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت نہ آئے گی جب تک کہ نہر فرات کھل نہ جائے، یعنی خشک ہو جائے اور زمین کھل کے اس کے اندر سے سونے کا پہاڑ نکلے گا، لوگ اس خزانے کو حاصل کرنے پر لڑ پڑیں گے، اور ان لڑنے والوں میں سے 99% مارے جائیں گے، اور ان میں سے ہر شخص یہ کہے گا شاید میں زندہ بچ جاؤں اور اس خزانے پہ قابض ہو جاؤں۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ کہاں ہے فرات؟ عراق میں، جی، یعنی ایک ہڈن خزانہ ہے، وہ کھلے گا۔ اب سونے کا پہاڑ آپ نے کہا، ہو سکتا ہے اس سونے سے مراد کوئی بھی منرلز ہوں جو زمین کے اندر سے کوئی بھی خزانہ نکلے، بہرحال سونا اٹ سیلف بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کے بارے میں؟ بخاری کی روایت میں کیا تھا؟ فمن حضر، جو وہاں حاضر ہو، جو موجود ہو، فلا یأخذ منہ شیئا، وہ اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ ایک اور حدیث ہے، یہ بھی مسلم کی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقی الارض افلاذ کبدها امثال الاسطوانة من الذهب والفضة فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا، رواه مسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین اپنے جگر کے ٹکڑوں کو نکال کر باہر پھینک دے گی جو سونے چاندی کے ستونوں کے مانند ہوں گے،
یعنی زمین سے اتنا کچھ نکلے گا جیسے بڑے بڑے ستون ہوتے ہیں سونے چاندی کے. ایک شخص جس نے اس مال کے لیے لوگوں کو قتل کیا ہوگا آئے گا اور یہ کہے گا اسی مال کو حاصل کرنے کے لیے میں نے انسانوں کو قتل کیا ہے. پھر وہ آئے گا جس نے رشتہ داروں سے تعلق توڑا ہوگا, کہے گا اسی مال کے لیے میں نے رشتہ داروں سے تعلق توڑا. پھر چور آئے گا اور کہے گا اسی مال کے لیے میرا ہاتھ کاٹا گیا. ان میں سے کوئی شخص اس مال میں سے کچھ نہ لے گا اور اس کو یوں ہی پڑا رہنے دے گا. یعنی ڈپریشن اتنا پھر عام ہو جائے گا کہ انسانوں کو اس مال میں بھی دلچسپی نہ رہے گی کیونکہ اتنا ظلم و ستم کر چکے ہوں گے. ایک اور حدیث جو ایک حدیث پڑھائی تھی اس کی ذرا یہ وضاحت ہے, ترمذی کی روایت. بخاری کی حدیث میں نا یتقارب الزمان, زمانہ قریب آ جائے گا. تو یہاں قریب آنے کا مطلب بتایا گیا ہے. ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان, قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ زمانہ قریب نہ ہو جائے گا, یعنی زمانے کے حصے جلد جلد گزرنے لگیں گے. فتکون السنۃ کالشہر, سال مہینے کے برابر ہو جائے گا. والشہر کالجمعہ, اور مہینہ ہفتے کے برابر. وتکون الجمعۃ کالیوم, اور ہفتہ دن کے برابر. ویکون الیوم کالساعۃ, اور دن گھنٹے کے برابر. وتکون الساعۃ کالدرمۃ بالنار, اور گھنٹہ ایسے گزرے گا جیسے ایک آگ کا شعلہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے, یعنی منٹس میں. ایکچولی یہ چند احادیث جو میں پڑھ رہی ہوں اس میں ایک بنیادی رہنمائی ہے. اب اس کے بعد پھر ہر شخص اپنی کیپیسٹی, اپنی حیثیت اور اپنی صلاحیت کے مطابق دیکھے کہ وہ کہاں کیا کر سکتا ہے, کیونکہ ہر ایک کو جواب اللہ کو دینا ہے نا. آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں کن کن چیزوں کو فتنہ کہا گیا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ, تمہارے مال اور اولاد کیا ہے؟ فتنہ, آزمائش, امتحان کا پرچہ. واللہ عندہ اجر عظیم, اس میں پاس ہوئے تو اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. تو مال فتنہ ہے. اس کے بارے میں حضرت عمرو بن عوف سے روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں تمہارے محتاج ہونے سے نہیں ڈرتا, بلکہ میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے, یعنی خوب عام ہو جائے مال و دولت, جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کی گئی تھی, پھر تم اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگ جاؤ تو وہ تمہیں اس طرح ہلاک کر دے جیسے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا. یعنی مال و دولت کی کثرت ہلاکت کا سبب زیادہ ہے بنسبت فقر و فاقہ کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کی ایک آزمائش ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے. یعنی ہر امت کسی نہ کسی چیز سے آزمائی جاتی, اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مال سے آزمائی جا رہی ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ جن کے پاس نہیں ان کا رویہ کیا ہے, اور جن کے پاس ہے ان کا رویہ کیا ہے. جن کے پاس نہیں وہ بھی اپنی دینی ذمہ داری نہیں نبھانا چاہتے. وہ کہتے ہیں تم ہم سے دین کی بات کرتے, ہمارے پاس کھانے کو نہیں, ہم نماز کیسے پڑھیں, ہم یہ کام کیسے کریں. اور جن کے پاس ہے وہ اس مال و دولت کو سنبھالنے سے فارغ نہیں. اور اس وقت مجموعی طور پر امت مسلمہ کے مال و دولت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن عمومی طور پر ہم سب کا نیچے سے لے کے اوپر تک سب کی سوچ ملتی جلتی. عموماً ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے, جو بھی ریٹائر ہوتا ہے جس کے پاس بھی 4 پیسے آتے ہیں ان کو فکس کراتا ہے, مفت کی آمدنی ہوتی ہے, اور خود بیکار ادھر ادھر کی سیاست اور بیکار مشغلوں میں مشغول ہو جاتا ہے, اور اس سے وہ جو کام اور تعمیر کا دروازہ ہے وہ رک جاتا ہے. یعنی اکثریت کی سوچ کیا ہے کہ پیسے کو بس ایسا محفوظ کر دیا جائے کہ جس میں کوئی خود محنت بھی نہ کرنی پڑے, نہ دماغ لڑانا پڑے, نہ تھکنا پڑے, نہ کوئی کوشش کرنی پڑے, اور نہ ہی کسی نقصان کا اندیشہ ہو. بس امن چین سے بیکاری میں وقت گزر جائے. جس قوم کی سوچ یہ بن جائے وہاں ترقی کیسے ہو سکتی, وہاں آگے کیسے بڑھا جا سکتا. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا تھا, لیکن ہم اس کو کسی نہ کسی طرح حلال کرنے کے جواز ڈھونڈتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا محتاج مہاجرین دولت مند مہاجرین سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے.
یعنی دنیا میں اگر کسی کے پاس نہیں تو وہ اپنے آپ کو محروم نہ سمجھے اور اس محرومی میں اپنی عبادت اور اپنے فرائض میں کوتاہی نہ کرے. اگر محرومی کے باوجود وہ عبادت کرتا رہا اور اپنے فرائض پورے کرتا رہا تو وہ دوسروں سے پہلے جنت میں جا پہنچے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے جنت میں جھانکا تو وہاں ان لوگوں کی کثرت دیکھی جو دنیا میں محتاج تھے. ابراہیم بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف کے سامنے ایک روز کھانا رکھا گیا تو کہنے لگے مصعب بن عمیر جنگ احد میں شریک ہوئے، وہ مجھ سے بہتر تھے، ان کے کفن کے لیے ایک چادر ملی. اور حمزہ یا کسی اور کا نام لے کر کہا وہ شہید ہوئے، وہ بھی مجھ سے بہتر تھے، ان کے کفن کو بھی صرف ایک چادر ملی. میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عیش و آرام کے سامان ہمیں دنیا میں ہی دے دیے جائیں. اور یہ کہہ کر رونا شروع کر دیا. یعنی ان کا حال یہ تھا کہ دنیا کی نعمتیں آنے پہ پریشان ہو جاتے تھے کہ کہیں ہمیں یہ دین سے غافل نہ کر دیں، آخرت کو نہ بھلا دیں. کیونکہ دنیا کی کثرت کا عموماً نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ رب مجھ سے راضی ہے، جو میں کر رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے، نہ اپنی غلطیاں نظر آتی اور نہ اپنی کوتاہیوں پہ نظر ہوتی، اور سوچ کا دھارا کچھ اور ہی ہو جاتا ہے. کیونکہ پھر عیش و عشرت کے جب عادی ہوتے ہیں تو کوئی سخت کام کرنا ہی نہیں چاہتے، کوئی مشقت برداشت نہیں کرنا چاہتے. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ قیامت کے دن بہت مال و دولت رکھنے والے ہی زیادہ نادار ہوں گے، مگر جسے اللہ نے دولت دی اور اس نے اسے اپنے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے دولت کو اللہ کی راہ میں لٹایا اور اس مال سے بھلائی کمائی. پر ایسے بہت کم ہیں کہ جو اپنے مال سے خیر و بھلائی کے کام دن رات ظاہر چھپے ہوئے دائیں بائیں آگے پیچھے کرتے چلے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے ڈرتا ہو اس کے دولت مند ہونے میں خطرہ نہیں، کیونکہ وہ اس دولت سے خیر اور بھلائی کے کام ہی کرے گا. پھر اسی طرح مال کے علاوہ اولاد کو فتنہ قرار دیا. اولاد کس طرح فتنہ ہے؟ نمبر ایک تو آپ دیکھیں کہ جن کے پاس اولاد نہیں ہوتی وہ اولاد کو حاصل کرنے میں کیسے کیسے غلط کام کرتے ہیں. بسا اوقات جتنا زیادہ شرک ہو رہا ہے مسلمانوں میں اس کا ایک بڑا حصہ ان لوگوں کے حصے میں آ گیا جن کے پاس اولاد نہیں. ایسے ایسے طریقے، ایسے ایسے ٹونے ٹوٹ کے ایسے ایسے شرکیہ کام کیے جاتے ہیں کہ جو انسان کے ایمان کو نقصان دینے والے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر اولاد ہو جاتی ہے تو اس صورت میں بہت سے لوگ تو ابارٹ کرا کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اسے ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ ہمارے لیے وبال جان نہ بنے. وہ ایک اور فتنے میں مبتلا ہے. کچھ لوگ مفلسی کے ڈر سے مار ڈالتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، جیسے عربوں کے ہاں بھی قتل اولاد کی مختلف صورتیں رائج تھیں. پھر اسی طرح کچھ لوگوں کا فتنہ کیا ہے کہ وہ اولاد کی تربیت کی طرف سے غافل ہوتے ہیں. وہ اولاد کی تربیت کو کیا سمجھتے ہیں کہ صرف ان کو مال و دولت دے دیا جائے، ان کو دنیا کی ہر عیش و عشرت کرا دی جائے تو اس سے ہم نے اولاد کا حق ادا کر دیا. حالانکہ جب ہم اولاد کو دنیا کا بناتے ہیں تو وہ پھر دنیا ہی کی محبت میں گرفتار ہو کر دنیا کے بن جاتے ہیں، وہ ہمارے نہیں رہتے. اور اس کے برعکس جو لوگ صحیح تربیت کرتے ہیں اور اولاد کو اللہ سے جوڑتے ہیں تو پھر وہ اولاد ماں باپ کے حقوق بھی ادا کرتی ہے. پھر اسی طرح اولاد آزمائش اس وقت بھی بنتی ہے جب اولاد کی آرزوؤں کی تکمیل کا وقت آتا ہے، جب ان کی شادی وغیرہ کا وقت آتا ہے. بہت سے لوگ میں نے دیکھا ہے کہ اپنی ذاتی زندگی میں بہت نیک ہوں گے، بہت اچھے کام کرتے ہوں گے، اپنے سارے فرائض پورے کرتے ہوں گے، لیکن جب شادی کا موقع آتا ہے تو اگلے پچھلے سب اللہ کی حدود توڑ کے رکھ دیں گے. کیونکہ کیا کریں، مجبور ہیں، بچوں کی خوشی ہے. یعنی شادی بیاہ کے موقع پر جو رسمیں ہوتی ہیں یا کی جاتی ہیں اس میں اپنی ساری دینداری کو بہا کے رکھ دیتے ہیں. حضرت ابو مالک اشعری سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا اصل دشمن وہ نہیں جسے اگر تو قتل کر دے تو تیرے لیے کامیابی ہے اور وہ تجھے قتل کر دے تو تیرے لیے جنت ہے، بلکہ تیرا اصل دشمن ہو سکتا ہے کہ تیرا اپنا وہ بچہ ہو جو تیری صلب سے پیدا ہوا ہو، پھر تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا وہ مال ہے جس کا تو مالک ہے. تو بات یہ ہے کہ مال اور اولاد تو فتنہ ہے، لیکن ساتھ ہی یہ خوش قسمتی کی علامت بھی ہے اگر ان کو انسان صحیح رستے میں استعمال کرے. مال بھی صدقہ جاریہ بنتا ہے اور اولاد بھی صدقہ جاریہ بنتی، لیکن صرف اس وقت
جبکہ انسان ان کو خیر و بھلائی میں استعمال کرے. جو کچھ آپ نے پڑھا اس کے مطابق اب ہم ان ساری باتوں کا خلاصہ کریں گے اور وہ نکات یا ٹپس جو ہمارے سامنے آئی ہیں فتنوں سے بچنے کے لیے ان کا ذکر کریں گے. مختصراً آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ فتنہ ایک ایسی چیز ہے جو دراصل ہمارے ایمان کے لیے خطرے کا سبب ہو سکتا ہے. یعنی ہر وہ چیز فتنہ ہے جس سے ہمارے ایمان کو خطرہ ہو، جو ہماری آخرت کے لیے نقصان دہ ہو، خسارے کا سبب ہو. ہماری زندگی میں ہمارا ایمان سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے. آپ گولڈ کی جیولری کی تو حفاظت کرتے ہیں، اپنی باقی تمام قیمتی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی ضرورت کی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی پسندیدہ چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں. لیکن ان چیزوں میں سے یعنی ہماری چیزوں میں سے اگر کوئی چیز کھو جائے، ٹوٹ پھوٹ ہو جائے، نقصان ہو جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ عرصے بعد وہ چیز آپ کو دوبارہ مل جاتی ہے، اور اگر نہ بھی ملے تو بھی وقت گزر جاتا ہے. لیکن ایمان ایسی چیز ہے جس کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں. اگر کسی فتنے میں گرفتار ہو کر انسان اپنا ایمان کھو بیٹھے، یعنی کسی آزمائش، دکھ، تکلیف کے ساتھ انسان کا ایمان چلا جائے تو اس سے بڑا نقصان اور کوئی نہیں. تو اسی ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے چند ایک تدابیر بتائی گئی ہیں جن پر اگر انسان عمل کرتا رہے تو بہت سے فتنوں سے محفوظ رہ سکتا ہے اور اپنے ایمان کو بچا سکتا ہے. تو اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ ہم ایسے موقع پر اخلاص برتیں کہ ہمارا ہر کام اللہ کے لیے ہو، اپنے آپ کو اسی کے لیے خالص کر لیں. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. جب زندگی میں ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے ہو جائے گا تو پھر بظاہر ہونے والے نقصان اور تکلیفیں وہ معمولی ہو جائیں گی. لیکن اگر اس کے باوجود یعنی اخلاص کے باوجود اس بات کا ڈر ہو کہ میں کسی صدمے یا مصیبت یا تکلیف کی تاب نہ لا کر اپنے ایمان کو نقصان پہنچا سکتی ہوں، تو اس کے لیے پھر کیا ضروری ہے کہ انسان دعائیں مانگے. دعاؤں میں بہترین دعا عافیت کی دعا ہے. اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ دعا ہے جب بندہ اپنے لیے عافیت مانگتا کہ یا اللہ تو مجھے فتنوں سے بچا کے رکھ، محفوظ رکھ. تو یہ دعا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جب بندہ اس سے مانگتا ہے. اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي. یہ دعا صبح شام کی دعا میں موجود ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ترجمہ بھی. جب آپ دین کے راستے پر بھی چلتے ہیں تو لوگ بار بار آپ کے ذہن میں کنفیوژنز پیدا کرتے ہیں، شک ڈالتے ہیں. ایسے موقع پر انسان سوچتا ہے کہ شاید وہ دین کے راستے پر چل کر بھی گمراہ ہو جائے گا. تو ان سارے کنفیوژن سے بچنے کے لیے یہ دعا پڑھنا بہت فائدہ مند ہے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ. اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا، یعنی حق ہمیں حق ہی نظر آئے اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. جب حق کے معاملے میں، دین کے معاملے میں کوئی شک اور تذبذب پڑنے لگے تو خصوصی طور پر اس وقت یہ پڑھنی چاہیے. اور یہ شک کب آتا ہے؟ جب بہت سارے لوگ آپ کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں، جب ہر طرف سے آپ کو صرف کرٹیسزم سننا پڑتا ہے اور کوئی انکریج نہیں کرتا آپ کے دین کی طرف آنے پہ، تو انسان خود بھی ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ میں ہی غلط ہوں، شاید سب ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کچھ اور مسنون دعائیں ہیں. اگر کسی فتنے کا انسان شکار ہو جائے، یعنی کوئی مصیبت آ پڑے اور انسان کو اپنے ایمان کا خطرہ ہو، تو اس وقت بھی مانگی جا سکتی ہے اور اس سے پہلے بھی مانگی جا سکتی ہے. مثلاً اللہم انا نعوذ بک ان نرجع علی اعقابنا او نفتنا. اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اس بات سے کہ ہم اپنی ایڑیوں پر پلٹا دیے جائیں یا کسی فتنے میں مبتلا کیے جائیں، یعنی کہیں دین سے ہم پلٹ نہ جائیں اور کسی فتنے میں پھنس نہ جائیں.
کہ جو ہمیں تیری طرف آنے سے روکے. اسی طرح ایک اور دعا ہے اعوذ باللہ من سوء الفتن، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں برے فتنوں سے. ایک اور دعا ہے اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ جو دلوں کو پھیرنے والا ہے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. یعنی جب یہ محسوس ہو کہ دل دین کی طرف نہیں لگ رہا اور دین سے دور جا رہے ہیں، یہ اس بات کا خطرہ پڑ گیا ہے کہ کوئی اور انسان آ کے رکاوٹ بن گیا ہے میرے دین کے راستے میں، تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ تو میرے دل کو دین پہ جما دے. اگر دل جم جائے تو پھر دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے انسان کو نقصان نہیں ہوتا، اور وہ اللہ ہی جما سکتا ہے، اللہ کی توفیق اور تائید سے ہی ہوتا ہے. پھر ایک اور دعا ہے اللہم مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل اپنی اطاعت پہ پھیر دے. یعنی دل تو لگا ہوا ہے لیکن یوں لگتا ہے ابھی عمل میں تبدیلی نہیں آ رہی، تو پھر خطرہ ہوتا ہے نا کہ اگر عمل نہیں بدلے تو دل بھی نہ کہیں بدل جائے. دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں نا. عمل بدلنے کے لیے دل کا بدلنا ضروری ہے اور دل کے جمنے کے لیے عمل کی تبدیلی ضروری ہے. تو اے اللہ جو دلوں کو پھیرنے والا ہے ہمارے دل کو اپنی اطاعت پر پھیر دے. پھر اسی طرح ایک اور دعا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا. یہ راستہ دکھانے کے بعد ہمارا دل اس سے اکتائے نہیں، ہم اس سے کہیں اور نہ مڑ جائیں، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما دے، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے. کیونکہ اللہ کی رحمت ہی ہو انسان کے ساتھ تو انسان ہدایت اور حق پر قائم رہ سکتا ہے. پھر اسی طرح یہ دعا مانگنی چاہیے ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے رب ہمیں اپنی خاص رحمت سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے. یہ وہ دعا ہے جو اصحاب کہف نے ان چند نوجوانوں نے مانگی تھی جب وہ اپنا دین اور ایمان بچانے کے لیے غار کی طرف جا رہے تھے کہ اللہ تو رہنمائی کر اور تو اپنی رحمت ہم پہ نچھاور کر. تو شیطان بھی بہت خوف دل میں ڈالتا ہے، لوگ بھی ڈالتے ہیں، تو ایسے میں انسان پھر کیا کرے؟ اللہ سے دعا کرے اور پھر اور کیا؟ نوافل کا اہتمام. جب کوئی ایسی چیز اپنے اندر یا باہر پائیں تو اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائیں، صلاۃ حاجت پڑھیں، اللہ سے خصوصی دعا کریں کہ اللہ تو مجھے سنبھال لے، میرے دل کی حفاظت کر، میرے ایمان کی، میرے دین کی. اور خصوصاً تہجد کا اہتمام، کیونکہ تہجد میں بہت جلد دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیونکہ غیر معمولی حالات میں عبادت بھی کثرت سے ہونی چاہیے. پھر اسی طرح شعوری طور پر صدقہ خیرات کریں. اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ بلائیں ٹلیں گی. اچھا، لوگوں کے نزدیک بلائیں کیا ہوتی ہیں؟ دنیا کے کوئی نقصان. عام لوگوں کے نزدیک بلا کیا ہے، مصیبت کیا ہے؟ دنیا کا نقصان. لیکن اللہ کے بندوں کے لیے نقصان کیا ہے کہ ان کا اللہ سے رابطہ کمزور پڑے، ان کے دین کو کوئی نقصان پہنچے، قرآن سے ان کا رابطہ ٹوٹے. ان کے نزدیک یہ سب سے خطرناک بات ہے. تو ایسے میں صدقہ خیرات، اور صدقہ خیرات میں مال بھی، اپنی چیزیں، وقت اور بھی خیر بھلائی دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. اور صدقہ خیرات کے لیے کبھی انتظار نہ کریں کہ بہت بڑی اماؤنٹ ہوگی یا بہت بڑی چیز ہوگی تو کسی کو دوں گی. اگر کوئی چھوٹی سی چیز بھی آپ خود استعمال نہیں کر رہے تو آپ اٹھا کے تو دے دیں کسی کو کہ کسی کام آ جائے. پھر اسی طرح فتنوں سے بچنے کے لیے علم دین سیکھنا ضروری ہوتا ہے. جتنی روشنی ہوگی اتنا آپ شر اور خیر، باطل اور حق، اس کا فرق پہچان سکیں گے. اور خصوصاً قرآن اور سنت کی طرف رجوع کریں، کیونکہ وہاں ہر پہلو سے متعلق رہنمائی موجود ہے. جیسے ایک پودے کی مضبوطی کے لیے بہترین ماحول چاہیے، اسی طرح ایمان کی مضبوطی کے لیے بھی بہترین ایمانی ماحول چاہیے. اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اللہ کے دین سے جڑے رہیں، قرآن اور سنت کا مطالعہ کریں، ایسی مجلسوں میں بیٹھیں تاکہ آپ کا ایمان مضبوط ہو. پھر اسی طرح اپنے کردار، اخلاق، بیہیویئر، اس پر توجہ دیں، اپنا تزکیہ کرنے کی طرف کوشش کریں. شخصیت کی گرومنگ کی بجائے اور ظاہری چیزوں کے اوپر بہت زیادہ وقت لگانے کی بجائے کردار سازی پر توجہ دیں. اگر آپ کا اخلاق اچھا ہوگا، اگر آپ میں صبر ہوگا
تو آپ دیکھیں گے کہ آپ دوسروں کو بہت بہتر طرح ڈیل کر لیں گے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو معیار ہے ایمان کا اور امانت کا وہ اپنے اندر پیدا کریں. سچائی، تواضع، شرافت، نرمی، وسیع نظری، قول و فعل کی یکسانیت، وسعت قلب اور برداشت اپنے اندر پیدا کریں. یہ پازیٹیو کوالٹیز آپ کے اندر ہونی چاہیے. اور خصوصاً صبر و تحمل. اور صبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جذباتیت سے بچنا، نیگیٹو ری ایکشن سے بچنا، کسی کی باتوں سے فوراً ڈسکریج نہیں ہونا، کسی کی باتوں سے حوصلہ نہیں ہار بیٹھنا. جو شخص صبر سے کام لیتا ہے وہ مشکل حالات کو زیادہ بہتر طور پر ڈیل کر لیتا ہے. مثلا ایک شخص اگر کسی تکلیف کے آنے پہ بے ہوش ہو گیا ہے تو وہ مشکل کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ ایسے سارے مواقع پر کیا کرنا ہے؟ کوئی آپ کی ذات پہ حملہ کرے، کوئی آپ کے دین پہ کرے، کوئی آپ کے انسٹیٹیوٹ پہ کرے، کوئی آپ کے والدین پہ کرے، وٹ ایور، کام، کوائٹ، کول، گویا کچھ ہوا ہی نہیں. اور اگر کوئی اور بہت سینسیٹیو ہو رہا ہے، جذباتی ہو رہا ہے، غصے میں آ رہا ہے، تو آپ پوری کوشش کے ساتھ اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھیں گے. اس سے کیا ہوگا؟ وہ اور زیادہ غصے میں آئے گا، پھر اور آئے گا حتیٰ کہ تھک جائے گا. پھر اس کے بعد تعصب سے بچیں. تعصب جو ہے یہ انسان کے لیے زہر قاتل ہے. ایک ہی طرح بس دیکھنا چیزوں کو، ایک ہی نظر اور ایک ہی رنگ سے. تعصب، بغض، انا، اناد، یہ سب دل سے نکال دیں. اور تعصب ہوتا کیا ہے کہ کسی سے اختلاف ہونے کی صورت میں اس کی اچھی بات بھی نہ لی جائے. یعنی اگر ایک شخص کے اندر کچھ اچھی کوالٹیز ہے لیکن اگر آپ کو اس سے ضد ہوگی تو اب آپ اس کی کوئی بھی بات نہیں لے رہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور پسندیدہ ہونے کی صورت میں غلط بات بھی لے لی جائے. یعنی اگر کوئی شخص اچھا لگتا ہے تو اس کی غلط مشوروں پر بھی دل و جان سے عمل کیا جائے، اندھا دھند. یہ بات نہیں ہونی چاہیے. کسی سے عقیدت ہے اس کی ہر بات آنکھیں بند کر کے لے لی. کسی سے عداوت ہے اس کی اچھی باتوں کو بھی رد کر دیا. یہ چیز ہماری امت مسلمہ میں بہت آ گئی ہے، اس سے بہت نقصان اٹھا رہے ہیں. مثلاً اگر کسی آتھر کی ایک بات پسند نہیں آئی، سب کو منع کر دیا، اس کی آئندہ کوئی کتاب نہ پڑھے. اگر کسی کی ایک بات پسند آ گئی چاہے 10 غلط ہے تو سب کو وہی لکھو، یہ تو پڑھ کے دیکھو، یہ ضرور پڑھو. جب تک یہ نہیں پڑھو گے تو مسلمان ہی نہیں ہوگے. یہ نہیں ہونا چاہیے. انتہائی رویے نہیں ہونے چاہیے کہیں سے بھی. مثلاً اگر ساری کتاب خراب ہے، اگر ایک بات اچھی ہے نا، وہ اس میں سے اچھی لے لیں اپنے لیے، اس میں آپ کا فائدہ ہے نا. لیکن ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ تعصب ہے. قرآن جو ہم نے پڑھ لیا ہمارے سامنے میزان آ گیا ہے، اچھے برے کا ہم کو فرق پتہ چل گیا ہے. لیکن ہمارے ہاں عوام میں یہ وسعت قلب نہیں ہے. عوام میں کیا، خواص میں بھی عام طور پہ نہیں ہے. اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ سب خیر بھی ساتھ ہی بہا دیتے ہیں. ہم یہ دیکھنے بیٹھ جاتے ہیں کہ کون کہہ رہا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ کیا کہہ رہا ہے. ایسا کیوں نہیں کرتے؟ ایسا اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا صحیح اور کیا صحیح نہیں ہے. اس لیے ہم صرف ٹرسٹ کرتے ہیں کون پر، فلاں نے کہہ دیا بس، وہ تو معصوم عن الخطا ہے، اس سے تو کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ اندھی عقیدت جو ہے یہ ہم کو ڈبو دے گی. اس لیے ہم اپنی عقل استعمال کریں، لا یعقلون میں نہ آئے. تعصب نہیں برتنا. کوئی بھی اچھی بات کہے، اپنا کہے، پرایا کہے، دوست کہے، دشمن کہے، کوئی کہے، لے لیں. پھر اس کے بعد نیکی کے کاموں میں جلدی کریں، کیونکہ ہم ٹال مٹول کرتے ہیں، اچھا کل کر لیں گے، پھر کر لیں گے، اب تو چھٹیاں ہونے والی، چھٹیوں کے بعد کر لیں گے. چھٹیاں ختم ہوئی تو کہا اب تو ٹرم شروع ہو گئی، پھر اگلی چھٹیوں میں کر لیں گے. نیکی کے کاموں میں ہمیشہ جلدی کرنی چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے جب نیکی کا موقع ہی ہاتھ سے چلا جائے. عام طور پر ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بچے ہوتے ہیں تو یہ سوچ کے نیکی نہیں کرتے کہ ابھی تو ہم بچے ہیں. جب ہم جوان ہو جاتے ہیں تو اس وقت ہمارے کچھ اور مسائل ہوتے ہیں، ہم سوچتے ہیں ہم نے پڑھنا ہے، ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ابھی تو ہم جوان ہیں. جب پڑھ چکتے ہیں تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس جاب نہیں، جاب مل جاتی تو ہم سوچتے ہیں ابھی ہماری شادی نہیں ہوئی، جب شادی ہو جاتی تو سوچتے ہیں بچے نہیں ہوئے، بچے ہو جاتے ہیں تو سوچتے ہیں ابھی تو بچے چھوٹے ہیں، یہ بڑے ہو جائیں گے تو پھر کچھ کریں گے. اور اس طرح ہم ہمیشہ نیکی کے مواقع کو ٹالتے رہتے ہیں اور گنوا بیٹھتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر اسی طرح فتنوں کے مواقع سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں. یعنی اگر کہیں فساد ہے، جھگڑا ہے، فتنہ ہے تو خود نہ چل کے جائیں وہاں، اس سے بچیں. سنی سنائی باتوں پہ کان نہ دھریں، اصل مقصد کی طرف نظر رکھیں اور اپنے آپ کو تعمیری کاموں میں لگائے رکھیں. کیونکہ جب انسان irrelevant چیزوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ اپنی صلاحیتیں کھو دیتا ہے، ضائع کرتا ہے. پھر اسی طرح
انسانیت کا احترام کریں، کیونکہ اللہ نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے بچوں کو عزت بخشی ہے. کوئی کالا ہو، گورا ہو، کسی رنگ سے ہو، کسی نسل سے ہو، کسی بھی علاقے سے ہو، کسی بھی دور سے ہو، جو انسان ہے وہ قابل احترام ہے. انسان کو انسان ہونے کے ناطے قابل احترام سمجھے. اب مثلا آپ سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کوئی شخص جا رہا ہے اور آپ سمجھتے نہیں یہ تو ہمارے ریلیجن کا نہیں کسی اور ریلیجن کا، اس کو دھکا دے کے آگے نکلے. یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ انسان ہے، اگر اس کا حق پہلے تو اس کو دیں. اس معاملے میں بسا اوقات ہم بہت تعصب کرتے ہیں. ہماری جماعت، ہمارا مذہب، ہمارا ملک، ہمارا رنگ، ہماری زبان بولنے والے، ہمارے فلاں فلاں برادری کے لوگ، ان کا حق پہلے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار. پھر اس کے بعد دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں دیر نہ کریں، مثلا سلام میں پہل کریں. اسی طرح اگر آپ کے پاس کسی کی امانت ہے فوراً لوٹا دیں. جو چیز آپ کی نہیں اس کو استعمال نہ کریں. بعض اوقات ہم کوئی بھی چیز اس لیے اٹھا لیتے ہیں کہ کوئی بھی اس کو نہیں لے رہا، چلو میں لے لوں. یہ بھی چوری کی ایک قسم ہوتی ہے. ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. جب پہچان نہیں اپنے کی تو دوسرے کا کیوں اٹھانا اس کے دھوکے میں، بس چھوڑ دیا. یہ ہوتا ہے تقویٰ. اور جب تک تقویٰ نہ ہو بندے کے اندر، اس وقت تک باقی معاملات درست نہیں ہو سکتے. اللہ دلوں کا تقویٰ دیکھتا ہے. پھر دین کی اصل روح دوسروں تک پہنچائیں، یعنی ظاہری اور فروعی اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑے نہ کریں. یہ دیکھیں کہ ان سب چیزوں کا اصل مقصد کیا ہے، یہ دین کے آنے کا مقصد کیا ہے، اور لوگوں کو اصل اسپرٹ سے روشناس کرائیں. ان کے اندر بہترین اخلاقیات لانے کی کوشش کریں تاکہ وہ زندگی کے مسائل کو قرآن و سنت کے مطابق حل کر سکیں. پھر ایک بات ہے کہ اگر کسی سے اختلاف ہو جائے تو کیا کریں؟ ایسے میں اولو الامر کی اطاعت کریں. اولو الامر کون ہوتے ہیں؟ جو کسی بھی معاملے کے منتظم اور بڑے ہوتے ہیں. مثلا ملک کا سربراہ ہے، یا کسی گروہ کا، یا برادری کا، یا خاندان کا، یا گھر کا. لیکن شرط کیا ہے؟ جب تک وہ قرآن و سنت کے مطابق حکم دے. ان کے حکم میں خواہ تنگی ہی کیوں نہ ہو، یعنی جب تک وہ قرآن و سنت کے خلاف کچھ نہیں آپ کو کہتے اور ڈسپلن قائم کرنے کے لیے کوئی بھی حکم دیتے ہیں تو اس کو ماننا ضروری ہے، خواہ اپنا دل نہ بھی چاہے. پھر اسی طرح جلد بازی سے کام لیتے ہوئے مخالفت اور بد اخلاقی پر نہ اتریں، کیونکہ بہت سی خرابیاں جلد بازی میں ہوتی ہیں. پھر اختلاف کے باوجود دوسروں کی خیر خواہی چاہیں، یعنی کوئی آپ سے اگری نہیں کر رہا، ڈس اگری کر رہا ہے تو بھی آپ اس کی بھلائی چاہتے رہیں. اگر مسلمانوں کے دو گروہ باہم لڑ پڑے تو کسی بھی گروہ کی حمایت یا پیروی بغیر سوچے سمجھے نہ کریں. اگر کسی کے حق پر ہونے کے بارے میں فیصلہ نہ کر سکے تو دونوں سے الگ ہونا بہتر ہے. ان کو جھگڑنے دیں، آپ اپنا ایمان بچائیں. محض رشتہ داری میں، محبت میں، عقیدت میں، جلد بازی میں کسی سے طرفداری نہ کریں. سنبھل کے بولیں، سنبھل کے فیصلہ کریں. پھر اس کے بعد ہے کسی سے ناراضگی کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار براہ راست متعلقہ شخص سے ہی کریں. یعنی اگر آپ کسی سے ناراض ہیں، آپ کو کسی کے ساتھ کچھ مشکل پیش آ رہی ہے تو ڈائریکٹ اس سے مل کر بات کر لیں، نہ کہ عوام الناس میں اپنے خیالات کا اظہار کر کے ان میں بدامنی اور انتشار پھیلائیں. عموماً فتنے کیوں پھیلتے ہیں؟ دو لوگوں کی آپس میں کسی چیز پر ڈس ایگریمنٹ ہو گئی، کوئی اختلاف ہو گیا. اب وہ آپس میں تو بات ہی نہیں کر رہے، اب وہ ایک بھی عوام کو بتا رہا ہے، دوسرا بھی عوام کو کہانیاں سنا رہا ہے. عوام حیران پریشان ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے. تو ایسی صورت میں عوام الناس کو انوالو نہ کریں. زبان کا محتاط استعمال کریں، اشتعال انگیز بیان بازی سے بچیں، سنی سنائی باتوں کو آگے نہیں بڑھائیں. اس طرح فتنوں سے بچا جا سکتا ہے. پھر کلمہ حق کہتے وقت تمام اسلامی اقدار اور آداب اور اخلاق کا لحاظ رکھیں. بعض اوقات ہم کہتے ہیں میں تو سچی بات کہہ رہی ہوں اس لیے الل اعلان کروں گی، اور خوب بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں. کلمہ حق کہتے ہوئے چوٹیں برساتے ہیں دوسروں پہ، اور تیز اور تند لہجوں میں بات کرتے ہیں، دوسروں کے اوپر طنز کرتے ہیں. یہ انداز درست نہیں ہے. پھر ہے اختلاف کے باوجود دلوں میں وسعت رکھیں، دوسروں کو ایکسپٹ کرنے، ان کی غلطیاں معاف کرنے اور ان کی غلطیاں بتانے میں بھی خیرخواہی سے کام لیں. اور آخری بات ہے، جب بھی انسانوں کی ترجیح دنیا بن جاتی ہے، یعنی ہماری پرائرٹی جب دنیا بن جاتی ہے تو فتنہ و فساد اور انتشار کا دور دورہ ہو جاتا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ لوگوں کی توجہ اور ترجیح دین بنا دیں. جتنا جتنا دین آتا جائے گا، اور دین بھی صرف ظاہری نہیں، حقیقی اسپرٹ آتی جائے گی، تو فتنے، فساد، جھگڑے، لڑائیاں، یہ تمام چیزیں ختم ہوتی جائیں گی، اور تبھی صحیح معنوں میں امن و امان قائم ہو سکتا ہے. جب تک دین نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو، اس وقت تک معاملہ درست نہیں ہو سکتا. اور ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مدد لینا ہے، اور اس کے لیے دعا کیا ہے؟ اعوذ باللہ من سوء الفتن. کہیے سب 3 دفعہ،
اعوذ باللہ من سوء الفتن، اعوذ باللہ من سوء الفتن، اعوذ باللہ من سوء الفتن۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔